السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اب تمامی حضرات کا اسلامک ایجوکیشن آف DRM چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خلیفہ اول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عام الفیل 570 عیسوی کو 2 سال 6 ماہ گزرے تھے کہ ابو قحافہ عثمان بن عامر کے گھر ایک سعادت مند بچے نے آنکھیں کھولی۔ نام عبد الکعبہ رکھا گیا، جو بعد میں بدل کر عبداللہ کر دیا گیا تھا۔ پرورش کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عرب معاشرے میں دنیا بھر کی ساری برائیاں عام تھیں۔ شراب نوشی و زناکاری ان کا شوق تھی اور بت پرستی ان کی فطرت۔ اسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بچے نے پروان چڑھنا شروع کیا۔ جب یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا تو ایک دن ابو قحافہ اسے اپنے ساتھ لے کر بت خانے پہنچے اور ایک بڑے بت کی جانب اشارہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ننھے بچے نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور پھر بت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ اتنا کہہ کر پتھر اٹھایا اور بت کو دے مارا۔ بھلا وہ پتھر کی مورت کیا جواب دیتی اور کیا خود کو بچا پاتی؟ پتھر لگا اور بت اوندھے منہ گر پڑا۔ ابو قحافہ نے غضبناک ہو کر بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ مارے غصے کے گھسیٹتے ہوئے ان کی والدہ ام الخیر سلمہ کے پاس لائے اور اس حرکت کی شکایت کی۔ والدہ نے نہایت ہی اطمینان سے جواب دیا، ابو قحافہ، بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ حوالہ سیرت خلیفۃ الرسول، صفحہ نمبر 37-38۔ بت پرستی عربوں کے رگوں میں رچی بسی تھی، لیکن فضل ربی نے اس بچے کو شرک کی گندگی سے محفوظ رکھا۔ جانتے ہیں یہ بچہ کون تھا؟ یہ خوش نصیب بچہ کوئی اور نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچپن گزرا، جوانی آئی۔ عربوں کی خاندانی روایت کے مطابق آپ نے بھی تجارت کرنا شروع کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پورے مکے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور نیک نامی کی دھوم تھی۔ لوگ اس جوان کی ایمانداری اور امانتداری کی قسمیں کھاتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک تجارتی سفر پر صدیق اکبر کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ سفر ملک شام کا تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بیری کا درخت تھا۔ حضور اس کے چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ وہیں پاس میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو صدیق اکبر سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، عبداللہ بن عبد المطلب کے شہزادے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک کوئی نہیں بیٹھا۔ راہب کی یہ بات آپ کے دل پر نقش ہو گئی اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و رفاقت کو خود پر لازم کر لیا۔ حوالہ تاریخ مشائخ نقشبندیہ، جلد اول، صفحہ نمبر 121-122۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پورے مکے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کل تک جس کی سچائی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، آج اسے جھٹلایا جا رہا تھا۔ جس کی عقل و ذہانت کی مثالیں دی جاتی تھی، آج اسی کو مجنون قرار دیا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، صدیق اکبر مکے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بارے میں خبر ملی۔ خبر ملتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا۔ آپ نے بغیر سوچ و بچار کے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن نے بروایت عبداللہ بن حسین تمیمی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کو تذبذب میں پایا اور اس کو تردد ہوا سوائے ابو بکر کے۔ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تذبذب اور تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء للسیوطی، صفحہ نمبر 32۔ اللہ اکبر۔ جس کے ایمان کی فضیلت خود جان ایمان بیان کریں، اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ قبل اسلام بھی صدیق اکبر عرب میں رائج برائیوں سے پاک و صاف تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کا کمال اور بڑھ گیا۔ آپ نے خود کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے وقف کر دیا اور بڑے پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔
سب سے پہلے آپ نے اپنے اہل خانہ کو دین کی دعوت پیش کی۔ آپ کی شہزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ہمارے بابا جس دن ایمان لائے اسی دن سب گھر والوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ اس وقت تک مجلس سے نہیں اٹھے جب تک ہم سب نے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اہل خانہ کے بعد صدیق اکبر نے اپنے دوست و احباب کے درمیان تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ آپ کی مخلصانہ تبلیغ اور شخصیت سے متاثر ہو کر کئی مشاہیر افراد نے اسلام قبول فرمایا۔ اہم افراد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ سوم ہیں، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیات شامل ہیں۔ یہ پانچوں افراد عشرہ مبشرہ کی خوش نصیب جماعت کا حصہ بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان 10 افراد کی جماعت کا نام ہے جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان 10 خوش نصیبوں میں 5 افراد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول فرمایا تھا۔ اعلان نبوت کا 10واں سال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے سفر پر بلایا جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ اس سفر کا ذکر قرآن مقدس میں اس طرح بیان ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں مکہ سے فلسطین کا فاصلہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وقت میں طے ہوا کرتا تھا۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں جس کا فاصلہ 40 منزل یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ کی راہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سفر صرف رات کے ایک حصے ہی میں کرا دیا۔ سفر کا اگلا حصہ مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کا تھا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ سفر کا یہ مرحلہ ایک رات کے کچھ ہی حصے میں مکمل ہوا۔ صبح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے اس سفر کا تذکرہ فرمایا تو اہل مکہ نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جو سفر 1 مہینے میں طے ہوتا ہے وہ آپ نے رات کے مختصر وقت میں کیسے کر لیا؟ مکہ کا ہر انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہا تھا، کیونکہ عقلاً یہ سفر ناممکن تھا۔ تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ بھی 1 ماہ سے کم وقت میں مکہ سے فلسطین نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے کفار مکہ مسلسل آپ کے خلاف باتیں بنا رہے تھے۔ مگر قربان جاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر کہ جب آپ نے یہ سنا تو فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اسی واقعے کے بعد آپ کو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا خطاب حاصل ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو صبح مشرکین مکہ نے میرے والد کے پاس آ کر کہا، آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کے دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس پہنچا دیے گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ مشرکین مکہ نے کہا، ہاں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام کو اس سے زیادہ آسمانوں کی سیر کی بھی خبر دیتے تو میں فوراً ہی اس کی تصدیق کرتا۔ اسی تصدیق کے بنا پر آپ صدیق اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن سب نے شروع میں مجھے جھٹلایا، مگر ابوبکر صدیق نے میری تصدیق کی اور اپنے جان و مال کو میرے اوپر نچھاور کیا۔ حوالہ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 19 تا 41۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے جبریل سے کہا، میری قوم اس معراج کی تصدیق نہیں کرے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضرت ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ امام حاکم نے نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت ابوبکر کی ہستی وہ ہستی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا، اور وہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔
پس جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دینی معاملات میں راضی ہوئے، ہم اس سے اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں۔ حوالہ تاریخ الخلفاء للسیوطی صفحہ نمبر 28۔ یعنی ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، جسے فرشتوں کا سردار صدیق کہے، جسے انبیاء کے سردار صدیق کہہ کر پکارے تو امت انہیں صدیق کیوں نہ کہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش و وزارت پہ لاکھوں سلام۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تاریخ خلفاء للسیوطی صفحہ نمبر 32 میں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قبول اسلام کے بعد سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ نے حج یا کسی غزوے میں شرکت کی ہو، ورنہ آپ ہر حال میں ہر وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ساتھ اتفاقی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو اپنے یار سے فرماتے تھے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا صاحب رفیق یعنی دوست بنایا ہو، بھلا وہ کیوں کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور رہ سکتا تھا۔ جب آپ رات کو گھر تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خاطر پوری رات بے چینی سے گزارتے، جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا فوراً حاضر خدمت ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دن اپنے پاس بلایا جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تھا۔ تاریخ خلفاء للسیوطی صفحہ نمبر 68 میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا دوشنبہ ہے۔ فرمایا کہ آج رات میں انتقال کر جاؤں، مجھے دفن کرنے میں کل تک تاخیر نہ کی جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنا جلد پہنچ جاؤں اتنا ہی اچھا ہے۔ جیسا محبوب نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ پیر کی رات میں بعمر 63 سال آپ کا وصال ہوا، اور رات میں ہی آپ کو آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح جدائی کا صبر آزما زمانہ ختم ہوا اور یار غار یار مزار بن گیا۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.